کہ آپ کو کیوں ہندوستان چھوڑنا پڑا؟ اکثر جو غیر مسلم میرے پروگرام دیکھتے تھے اکثر میں سے متاثر تھے، مور دین 95%، کہ ایک ٹیررسٹ ذاکر نائک کا فیس بک پہ فالوور تھا۔ ملیشیا جتنے بھی مسلمان ممالک ہے جو بھی فی الحال ہے، میرے نزدیک سب سے بہتر تھا۔ اینڈ ملیشیا ایک میرے نزدیک جس میں ٹریول کیا ہوں از ون آف دا فیو کنٹریز جہاں اوپنلی مسلمان بات کر سکتے۔ پہلا سوال میرا ہوگا کہ آپ کو کیوں ہندوستان چھوڑنا پڑا اور آپ نے کیوں ملائیشیا کا انتخاب کیا؟ الحمدللہ والصلاة والسلام رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقل جاء وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں آپ سب کا میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور انٹرویو شروع ہونے کے پہلے، پروگرام شروع پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے جی، تو اردو پہ مجھے مہارت نہیں ہے، تو اگر میں اردو بولنے میں کچھ غلطی کروں گا تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ نو پرابلم۔ اور خصوصاً پاکستان میں ہوں تو اور مجھے کیئرفل رہنا چاہیے۔ جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ کیوں مجھے ہندوستان چھوڑنا پڑا، میں کہتا ہوں ہجرت۔ کیوں میں نے ہندوستان سے ہجرت کی؟ ہجرت از اے مور بیٹر اسلامک ٹرمنالوجی۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے مدد سے، جب میں دعوتی کام شروع کیا دیدار صاحب سے متاثر ہونے کے بعد 1991 میں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کافی قبولیت دی، اور اللہ کی مدد سے الحمدللہ کافی غیر مسلمان اسلام قبول کر رہے تھے، اللہ ان کو ہدایت دے رہا تھا۔ تو کیونکہ کراؤڈ بڑھ رہا تھا، جب بھی ہم پروگرام کرتے تھے تقریباً 25% غیر مسلم ہوتے تھے، اکثر ہندو۔ تو اگر 1 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا تو تقریباً 25,000 غیر مسلم، اکثر ہندو۔ جب 10 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا تو 2.5 لاکھ ہوتے تھے غیر مسلم، الحمدللہ۔ اور اکثر جو غیر مسلم میرے پروگرام دیکھتے تھے اکثر میں سے متاثر تھے، مور دین 95%۔ کچھ مشدد ہوتے تھے جو تو شدت پسند تھے، شاید مجھ سے خوش نہیں تھے، تو کیونکہ غیر مسلم مجھے چاہنے لگے۔ اور آپ دیکھیں میرے پروگرام میں کئی ہندو کہتے تھے کہ میں 40 سال کا ہوں، جو مجھے ہندوازم کے بارے میں پتہ نہیں تھا، ذاکر بھائی کے لیکچر سننے 2 گھنٹے میں ہمیں اور نالج ملی بنسبت جو 50 سے 40 سال میں ہم نے زندگی میں نالج حاصل کی ہندوازم کے بارے میں۔ تو اگر ہندو مجھے نہیں چاہتے تھے تو شاید گورنمنٹ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ ہندو چاہنے لگے، اسلام کو قبول کرنے لگے، تو یہ گورنمنٹ کے ایجنڈا کے خلاف تھا، یہ جو نئی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو اسی لیے جب وہ ایک موقع تلاش کر رہے تھے تو 1 جولائی 2016 میں ڈھاکہ میں ایک بم دھماکہ ہوتا ہے، جو ٹیررسٹ تقریباً 3-4 ٹیررسٹ 21 یا 22 فارنرز کی ہتیا کرتے ہیں۔ اور ایک ٹیررسٹ، اس میں ان کے جو نیوز پیپر ہے 3 جولائی میں آتا ہے کہ ایک ٹیررسٹ ذاکر نائک کا فیس بک پہ فالوور تھا۔ تو نیکسٹ ڈے پہ پوری انڈین میڈیا کہتی ہے کہ ذاکر نائک نے اس ٹیررسٹ کو انسپائر کیا۔ 4 دن بعد یہ شائع ہوتا ہے وہی بنگلہ دیشی نیوز پیپر میں کہ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ذاکر نے انسپائر کیا، ہم نے صرف کہا کہ ایک ٹیررسٹ ان کا فالوور تھا فیس بک پہ۔ لیکن انڈین میڈیا، جو باندھے گودی میڈیا کہتے ہیں، وہ شروع میں الحمدللہ کافی میرے خلاف بات کرنے لگے، لیکن الحمدللہ یہ اچھی بات تھی کہ ہندوستان میں جتنے مسلمان میں فرقے، اس کے باوجود ماشاءاللہ اکثر لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا، اور اتنا سپورٹ ہونے کے بعد پورے ہندوستان میں پروٹیسٹ تھا کہ 1 مہینے کے اندر انڈین پارلیمنٹ میں، آپ ابھی بھی جائیں گے، 2 اگست 2016 میں انڈین پارلیمنٹ میں کہا گیا تھا کہ دیر از نو ایویڈنس فاؤنڈ اباؤٹ ڈاکٹر ذاکر نائک اور ہز آرگنائزیشن اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن اینڈ دے آر ناٹ انوالوڈ ان اینی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی۔ تو یہ بولنے کے بعد سب پروٹیسٹ کم ہو گئے، لیکن ان کا ایجنڈا کچھ اور تھا۔ چند مہینے بعد نومبر میں جب ہندوستان کے مسلمانوں کو مسلم پرسنل یونیورسل مسلم پرسنل یونیفارم سول کوڈ کے چکر میں ان کو الجھایا گیا، اور اس کے درمیان ہمارا آرگنائزیشن کو بین کی۔ تو کیونکہ یہ آنسلاٹ جو میرے خلاف ہوا، اسی لیے اس وقت میں عمرہ کر رہا تھا، رمضان کا مہینہ تھا اور مکہ میں تھا، تو ہمارے جو لائرس نے کہا کہ اب باہر ہی رہیں گے تو اچھا ہے، تو اس کے بعد میں واپس گیا۔ ایسا نہیں کہ میں چھوڑ دیا، میں باہر تھا اور اس وقت یہ ہوا، اور اس کے بعد جب الزام لگنے لگے تو پھر اس کے بعد میں واپس گیا نہیں۔ اور الحمدللہ اللہ کا فضل تھا کہ کبھی خواب و خیال میں نہیں سوچا تھا کہ یہ الزام مجھ پہ لگے گا آن ٹیررزم۔ اور ان نے پھر درخواست کی انٹرپول سے 2017 میں کہ میرے خلاف ریڈ کارنر نوٹس ضائع کیا جائے، RCN ریڈ کارنر نوٹس۔ تو انٹرپول نے کہا یہ بالکل بے بنیاد ہے، یہ پولیٹیکل ہے، اٹ از رانگ۔ پھر 1.5 سال بعد 2019 میں پھر سے درخواست کی
اور تو انہوں نے نکال دیا یہ کہ ذاکر ناٹ ٹیررسٹ ہیٹ اسپیچ کے بارے میں, اور ہیٹ اسپیچ کی کوئی کنٹینٹ پیراگراف کوٹ کر کے انہیں پیش کیا انٹرپول کو. تو انٹرپول نے بولا کہ یہ ہیٹ اسپیچ میں آتا نہیں, اس کو درخواست کو بھی مسلط کر دیا. اس کے بعد پھر 2021 میں ایک نیا انٹرپول کا ریکویسٹ تھا منی لانڈرنگ, کہ ذاکر نائک منی لانڈرنگ کر رہے. And Interpol gave a very strong notice saying he is a religious speaker, he has the right to speak about religion, he has the right to collect funds if he wants to collect funds, he is doing as per the law of the country, it is nothing but a political motive. یہ بالکل بے بنیاد ہے. تو تھرڈ بار انٹرپول نے ریجیکٹ کی کہ یہ بے بنیاد ہے. اور نارملی اگر کوئی گورنمنٹ کوئی مسلمان کے خلاف ٹیررزم کے اوپر اگر کرتی ہے کہ نوٹس کرو تو 99% میں لائرس کہتے کہ کر دیتے, لیکن چونکہ میرے اتنے تقریر موجود تھے انٹرنیٹ پہ, اٹ واز آبویس, تو الحمدللہ وہ ناکامیاب ہے. تو اسی وجہ سے بھارت الحمدللہ اللہ کے فضل سے کوئی تکلیف نہیں, لیکن اس کی وجہ سے ہجرت کرنے پڑا. اور اللہ کے فضل سے تقریباً 15 ممالک, ان کے نام نہیں لوں گا, وہ چاہتے تھے کہ میں آ کے وہاں سیٹل ہو جاؤں تاکہ وہ مجھے سٹیزن شپ دے. اور یہ 15 ممالک سے میں میرے خود کے ریسرچ کے مطابق میرے نزدیک ملیشیا جتنے بھی مسلمان ممالک ہے جو بھی فی الحال ہے, میرے نزدیک سب سے بہتر تھا. اینڈ ملیشیا ایک میرے نزدیک جتنے میں ٹریول کیا ہوں از ون آف دا فیو کنٹریز جہاں اوپنلی مسلمان بات کر سکتے ان سپورٹ آف دا اسلامک کاز, ویدر اٹ بی پیلسٹائن, ویدر اٹ بی روہنگیا, whether it be any issue on Islamic, you can take out a protest openly and the government supports you. ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی فالوئنگ ہے پاکستان میں بھی, ملیشیا کی تو بڑی صفات آپ نے بتائی, پاکستانی بڑے لارج ہارٹیڈ ہیں, پاکستان میں بھی جتنا عرصہ رہیں گے تو وسیع القلبی کا مظاہرہ انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا. ادیان کا تقابل آپ کا جو ایکسپرٹیز ہے, ایک ڈاکٹر صاحب ہم اکثر پڑھتے ہیں سیمول ہنٹنگٹن کی تھیوری ہے کلیش آف سویلائزیشن, اور اس کے عملی مظاہرہ بھی اب دیکھ رہے ہیں. آپ نے اپنی گفتگو میں فلسطین کا ذکر کیا, لگ بھگ 1 سال ہونے والا ہے فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے اسرائیل کی جانب سے, اور اب لبنان اور یمن بھی اس کے ذات میں آ گئے ہیں. جاننے میں چاہوں گا کہ انہیں تو مغربی ممالک کی پشت پناہی حاصل ہے, اسلامی دنیا کی جانب سے بھی مذمت ہوتی ہے. ایک عام مسلمان جو یہ جینوسائیڈ کو ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ کیا کر سکتا ہے کہ اس کو روکا جا سکے, کیونکہ ان میں ایک فرسٹریشن پائی جاتی ہے, بے چینی ہے, مایوسی. اور مسلمان کیا کرنا چاہیے اس سچویشن میں, اس کے اوپر میں تقریر کی ہوں, جس کا موضوع ہے 15 پوائنٹ ایکشن پلان فار دا مسلم امہ ان دا کاز آف پیلسٹائن. 15 پوائنٹ 15 پوائنٹ کا ایکشن پلان جو مسلمان امہ کے لیے ہے, خصوصاً پیلسٹائن کے لیے. اور وہ پورا 15 کرنے کے تقریباً 1 گھنٹہ لگ جائے گا. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے دیٹ, جسٹ ان بریف منیمم جو مسلمان سب سے کم مسلمان کر سکتا ہے وہ تقریباً منیمم دعا تو کر سکتا ہے.